کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کو امریکہ کی طرح یورپ سے بھی بھرپور حمایت مل رہی تھی اور زیادہ تر یورپی ممالک غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز تک نہیں اٹھاتے تھے۔ جو امریکہ کی پالیسی ہوتی تھی وہی پالیسی ان یورپی ممالک کی ہوتی تھی، مگر اب یورپی قیادت نے اسرائیل کے حوالے سے اپنا رویہ اور پالیسی تبدیل کر دی اور نظر آ رہا ہے کہ یورپی ممالک اب نیتن یاہو کے مسلسل جنگی عزائم، توسیع پسندانہ سوچ اور جارحانہ رویے سے تنگ آ چکے ہیں اور شاید اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے بھی نیتن یاہو کی مخالفت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں اسرائیل، جس نے دنیا میں شاید کسی بھی ملک سے زیادہ دشمنیاں پال رکھی ہیں، اس کے حامی مزید کم ہو گئے ہیں۔ بلکہ صرف امریکہ ہی وہ واحد بڑی طاقت ہے جو اسرائیل کے ہر اقدام کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ حالیہ کچھ عرصے میں یورپی یونین، جرمنی، فرانس اور اٹلی سمیت متعدد یورپی ممالک فلسطین اور لبنان میں اسرائیلی اقدامات اور اعلانات کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ مخالفت اب زبانی بیانات سے عملی اقدامات کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اٹلی، جو یورپی یونین میں امریکہ اور اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی سمجھا جاتا تھا، اس نے اب اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کی آٹومیٹک رینیول یعنی خودکار توسیع روک دی ہے۔ اس حوالے سے خود اٹالین وزیر اعظم جارجیا میلونی کے مطابق یہ فیصلہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اٹلی اور اسرائیل کے درمیان اس دفاعی معاہدے کے تحت فوجی ساز و سامان کے تبادلے اور دفاعی ٹیکنالوجی میں تعاون شامل ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ کچھ عرصے سے یورپی یونین اسرائیل کے ساتھ دفاعی اور باہمی تعاون کے معاہدے معطل کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے، جس میں اسرائیل کی ہورائزن یورپ پروگرام تک رسائی کو معطل کرنے کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ یہ پروگرام یورپی یونین میں ریسرچ اور انوویشن کے لیے فنڈنگ کا پروگرام ہے، جس سے اسرائیل کافی عرصے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ تمام یورپی ممالک میں اسپین یورپ میں اسرائیل مخالف کیمپ کے لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، اور ابھی نہیں، ایران جنگ سے ہی نہیں بلکہ پہلے سے اسرائیل پر بھرپور تنقید کر رہا ہے۔ اسپین نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے ابتدائی دنوں سے ہی اسرائیلی اقدامات کے خلاف سخت پوزیشن لی ہوئی ہے، بلکہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ساتھ ہی اسپین امریکہ اور اسرائیل کی ایران جنگ کا حصہ بننے اور اپنے ایئر بیسز دینے سے واضح انکار کر چکا ہے، اور یورپی ممالک سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اسرائیل سے ہر طرح کے تعاون کو معطل کیا جائے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز ان دنوں چین کے دورے پر ہیں، اور وہاں انہوں نے ایک بار پھر اسرائیل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عالمی قوانین کی بنیادی خلاف ورزی ایک ہی ملک کر رہا ہے، اور وہ ملک اسرائیل ہے، جو لبنان میں اب بھی بمباری کر رہا ہے۔ اس سے پہلے 8 اپریل کو اسپین کے وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ آج نیتن یاہو نے لبنان پر سب سے بدترین حملہ کیا ہے۔ نیتن یاہو کا عالمی قوانین اور انسانی جانوں کی توہین کرنا ناقابل برداشت ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کھل کر بات کی جائے، لبنان کو سیز فائر میں لازمی طور پر شامل کیا جائے۔ عالمی برادری کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی مذمت کرنی چاہیے۔